کو لگتا ہے یہ جنرل الیکشنز کے لیے تیار ہیں افتخار درانی صاحب؟ اور جو لاہور ہائی کورٹ کا آج فیصلہ ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کی تو جیت ہوئی اس طرح نا کہ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن ڈیٹ دے دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے کہ پاکستان کی مفاد میں اور جمہوریت کی مفاد میں یہی تھا جو آج لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا. پہلے دن ہی جب یہ اسمبلیاں تحلیل کی گئی تھیں، میں تو جا رہا ہوں پچھلے سال جب عمران خان صاحب نے اسمبلیاں تحلیل کی تھی اس وقت جنرل الیکشن کے لیے چلا جانا چاہیے تھا ملک کو، تاکہ ایک حکومت جو عوام کی طاقت سے دوبارہ آتی، اس کے پاس لیجیٹیمیسی بھی ہوتی، کریڈیبلٹی بھی ہوتی. لیکن کیونکہ اسپیشلی 17 جولائی کے بعد یہ خوف میں مبتلا ہے حکومت. خان صاحب نے عدم اعتماد کا کامیاب ہونے کا انتظار کیوں کیا؟ وہ پہلے یہ اسمبلی توڑ دیتے پھر. جی ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا تھا، نہیں ہوا لیکن انہوں نے بعد میں کیا. اس کے بعد 17 جولائی کے بعد جو تناظر چینج ہوا، اس کے بعد یہ خوف میں مبتلا ہیں اور ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کرتے رہے کسی نہ کسی طریقے سے. ابھی جو ہے میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ جی یہ جو ہے ایسا کام کرے تھے جو غیر آئینی ہے یا متصادم ہے جمہوریت کے. یہ تمام کام آئینی ہیں. اختیار تھا وزیر اعلیٰ کا جو اس نے ایکسرسائز کیا. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر آئینی ہے تو آئین سے نکال دیں اس کو. ہم نے تو پروسیجر کے مطابق جو آئین میں لکھا ہوا تھا اس حساب سے اسمبلی تحلیل کی. گورنر کا کام تھا وہ تاریخ دے تھے جو انہوں نے ابھی تک نہیں دی. پتہ ہے کہ جب سیاسی لوگوں کا کام عدالتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں سیاسی سسٹم پہ، پورے نظام پہ کوسچن مارک آتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں کہ علی گور بلوچ صاحب نے ابھی 2-3 دفعہ یہ کہا کہ گورنرز تاریخ دے ہی نہیں سکتے الیکشن کی، الیکشن کمیشن کا کام ہے، انہیں دینا ہے. دیکھیں یہ تو ایک اس وقت آئین کا کھلواڑ ہو رہا ہے. علی گور صاحب کی حکومت اور پی ڈی ایم جو ہے وہ آئین کو استعمال کرتے ہوئے مختلف کام کر رہی ہے جس کا نام آئین ہے، لیکن آئین میں ایسا نہیں ہے. جتنے آپ سینئر قانون دان آپ پوچھیں، اعتزاز احسن صاحب نے ہر جگہ بولا ہوا ہے. میرا خیال ہے آپ کو بھی شاید انٹرویو انہوں نے دیا ہوگا. انہوں نے کہا ہے کہ جی 90 ڈیز گورنر کا کام ہے کہ وہ یہ نوٹیفیکیشن کرے کہ یہ فلاں تاریخ ہے. اور الیکشن کمیشن کا کام ہے، کیونکہ دیکھیں الیکشن کمیشن ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے. ایڈمنسٹریٹو یونٹ کا کام ہے انسٹرکشن جب آئے گی اس پہ تاریخ دے. سر الیکشن کمیشن حکومت سے پیسے مانگ رہا ہے، وہ پیسے نہیں دے رہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ہے نہیں. باقی اداروں کو بھی آپ نے دیکھ لیا، وہ بھی افرادی قوت فراہم نہیں کر پا رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ 16 اور 19 تاریخ مارچ کو ضمنی انتخابات قومی اسمبلی کے یہ بھی ہو پائیں گے سر؟ 87 ارب روپیہ جو ہے نا پارس یہ انہوں نے دیا ڈیولپمنٹ فنڈ میں ایم این ایس کو. کتنا؟ 87 ارب روپیہ. کتنا الیکشن روک نہیں دیا وہ انہوں نے؟ ہاں جی نہیں روکا. 825 ملین روپیہ انہوں نے دیا تزئین و آرائش کے لیے اور رینوویشن کے لیے، لوگوں کے گھروں کے لیے جو ہمارے بڑے اشرافیہ ہے ان کے گھروں کے لیے، انکلوڈنگ بشمول عدلیہ کے گھروں کے لیے بھی انہوں نے ان کو بھی دیا ہوا ہے. الیکشن کے لیے نہیں ہے، الیکشن کے لیے نہیں ہے کیونکہ ان کی نیت ہی نہیں ہے. یہ عوام کو فیس نہیں کر سکتے ہیں، یہ باہر نہیں جا سکتے ہیں. اور ابھی جو انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ کام کر لیا ہے، میرا نہیں خیال کہ یہ عوام کو فیس کر پائیں گے، ابھی بھی نہیں کر پا رہے. آپ تو دعا کر رہے ہوں گے نا کہ جلدی سے منی بجٹ لے آئیں اور 16 اور 19 مارچ کو جو الیکشنز ہیں اس سے پہلے منی بجٹ لے آئیں تاکہ آپ کو الیکشن میں ووٹ زیادہ پڑ جائے. دیکھیں ہمیں دکھ یہ ہے، میں آج اسحاق ڈار کو سن رہا تھا، ہمارا جو آئی ایم ایف کے ساتھ پلان تھا نا جی وہ تھا 2019 سے 2022 سپٹمبر میں ختم ہونا تھا. انفارچونیٹلی مطلب سچ تو اس ملک کو بولنا نہیں ہے، انہوں نے $500 ملین کی خاطر ایک ایکسٹینشن سائن کی. آج وہ صاحب جو ویسے تو بڑے وہ اسلامی ٹچ دیتے ہیں کہ جی میں بڑا اچھا انسان، وہ عوام کو جھوٹ بول رہا تھا کہ جی عمران خان کی خاطر یہ ہو گیا. عمران خان نے صرف 100 ارب روپے کی سبسڈی دی تھی عوام کو پیٹرول کی مد میں. سر اسٹاف لیول معاہدہ کیوں نہیں ہوا؟ کوئی وجہ ہوگی نا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آئی ایم ایف کو اسحاق ڈار کی شکل پسند نہیں ہے اس لیے نہیں ہوا، کوئی وجہ ہوگی نا. ہاں وہ کہتا ہے ڈونٹ کیئر، تو انہوں نے کہا جی پاکستان کی کریڈیبلٹی کا ایشو ہو سکتا ہے نا سر. دیکھیں پچھلے 4 سال میں 4 دفعہ آئی ایم ایف کا جو معاہدہ تھا وہ معطل ہوا تھا اور اس میں 3 دفعہ تب معطل ہوا جب آپ کا دور حکومت تھا سر. تو اس دفعہ وہ یقین دہانیاں چاہ رہا ہوگا نا، تو کریڈیبلٹی کا ایشو ہوا تو اس میں آپ بھی تو حصے دار ہیں. نہیں ہمارے دیکھیں ہم نے تو ان کے ساتھ کووڈ میں بھی ایگریمنٹ نیگوشیٹ کیا ہوا ہے جی. کووڈ کے لیے ہم نے سب سے بڑا پیکج دیا. ہم دنیا کے 5 بہترین ممالک میں سے جنہوں نے کووڈ ہینڈل کیا. سر یہ نیگوشیٹ کرنا الگ ہے، معطل ہو کے دوبارہ ہونا یہ ایک الگ چیز ہے. وہ کہتے ہیں پاکستان 70% سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، ہم نے بھی بڑے مشکل وقت سے گزر رہے ہیں. کون سے؟ اس وقت میں نہیں اس وقت دیکھیں جب یہ آئے ہیں ان کا تو سٹارٹ ہی ایسا تھا. ہم نے دیکھیں مفتاح اسماعیل کا جو اکنامک سروے ہے اس میں وہ بتاتا ہے کہ 6% گروتھ تھی پاکستان کی. بہترین جو ہے ہسٹری میں 27 سال میں جو آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ تھی، ایگریکلچر تھی،
ریمیٹنسز تھی اور جو آپ کا ایکسپورٹس تھی وہ 27 سالہ ریکارڈ توڑا. یہ اکنامک سروے جو ہے ہمارے علی گور صاحب کی پارٹی نے امپورٹس بھی تو بڑی تھی, $40 ارب ہو گئی تھی. اگر آپ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی وجہ سے دیکھیں لارج آپ اس وقت ابھی وہ آپ سے پوچھیں گے اپنے دور حکومت میں 4 سال میں جو آپ نے اتنا قرضہ لیا تھا وہ کہاں ان کا قرضہ معاف کریں. ابھی جو یہ قرضہ آئے گا دیکھیں تو 20,000 ارب لیا, وہ قومی خزانے کے اوپر بوجھ نہیں تھا. اس سے کہتے ہیں ٹپنگ آف پوائنٹ. دیکھیں ہم جب آئے ہم نے 75 سال میں ٹوٹل 44 مہینے حکومت کی ہوئی ہے. 71 سال عمران خان نے حکومت نہیں کی ہوئی ہے. 71 سال میں ابھی جس طرح اس وقت کی سچویشن ہے نا جی, اس وقت انہوں نے $8 ارب دینا ہے. ٹھیک ہے جی, اس وقت $1 ارب پہ یہ خوش ہو رہے ہیں, $8 ارب دینا ہے. ٹوٹل $25 ارب آپ نے دینا ہے. آپ وہ کہاں سے ارینج کریں گے؟ ٹھیک بات ہے. میں سر ہمیں بھی اسی سچویشن ملا جب ہم آئے. انٹرنیشنل فائنینشیل ریٹنگ نیگیٹو, یعنی کہ بالکل اعتماد کا فقدان تھا پاکستان پہ. ہم جب گئے وہ پازیٹو تھا, یعنی کہ اعتماد کا فقدان ہی, لوگ اعتماد کر رہے تھے ہمارے اوپر. ہم تو ٹیررزم سے ٹورزم کی طرف جا چکے تھے. جیل بھرو تک شروع بھی ہوگی یا ملتوی ہو جائے گی؟ سب سے پہلے تو میرا نام ہے, مجھے کروا لیں گرفتار. آپ حکومت کا میں درانی صاحب سے پوچھ رہی ہوں. جی سب سے پہلے میرا نام ہے جی, مجھے گرفتار کروا لیں. بلوچ صاحب جو ہے فون کریں رانا ثناءاللہ کہ مجھے گرفتار کر دیں, میں ہوں جی شامل لسٹ میں. میں نے بھی نام دیا ہوا. آپ نے گرفتار ہونا ہے اور کارکنان نے ہونا ہے, یا پھر خان صاحب بھی گرفتاری دیں گے؟ گرفتاری دیں گے. نہیں, وہ فواد چودھری نے انہیں مشورہ دیا ہے کہ جو آپ کارکنان ہیں وہ گرفتار ہوں گے, لیکن جو لیڈرز ہیں ان کا جیل میں جانا نقصان دہ ہو سکتا ہے. سب سے پہلے عمران خان نے گولیاں کھائیں, اس کی وجہ سے لوگوں کو گولیاں کھانی پڑی. سب سے پہلے عمران خان اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا, جلسے میں پہنچا 26 کو, کارکنان کو بتانے کے لیے میں کھڑا ہوں, ان کو گھر تک پہنچاؤں. خان صاحب گرفتاری دیں گے اس جیل بھرو تحریک میں؟ بالکل, جب بھی آئے گا وقت آئے گا وہ سب سے پہلے گرفتاری دیں گے, اس میں کوئی لحاظ نہیں. دیکھیں پی ٹی آئی میں آپ لوگ ابھی کیا سوچ رہے ہیں کہ عمران خان کو واقعی یہ گورنمنٹ گرفتار کر سکتی ہے, یا یہ آپ کو ڈرا کر تھکا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بڑی 70 کی دہائی کی نا یہ ایک فلسفی ہے, چھاپا ہے پرانا, لکھا ہوا ایک نا اسکرپٹ ہے جس میں آواز بند کر دینا, بغاوت کے مقدمے کر دینا, لوگوں کی پٹائی کر دینا. یہ اس زمانے میں استعمال کیا گیا تھا جب بھٹو صاحب کو ختم کیا جا رہا تھا. یہ ایگزیکٹ ریپلیکا آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کا کہتے ہیں خوف پیدا کرنا. اس کا الٹرنیٹو یہ خوف جیل ہے تو جیل ویسے آپ کے دور میں یہ نہیں ہوا, کیا ہوتا ہے؟ آپ نے وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں تو کسی لیڈر کو چھوڑا ہی نہیں باہر. آپ نے دیکھیں ان کا تو بیانیہ دیکھیں. ابھی لغاری صاحب نے فرمایا کہ جی ان کو تو کوئی لایا گیا, ابھی جس اسمبلی میں بیٹھے ہیں یہ تو وہی اسمبلی ہے, تو ان کو کون لے کے آیا تھا پھر؟ یہ بھی تو اسی طرح ہیں. ان کی اسمبلی حلال ہے, ہماری والی اسمبلی حرام تھی. ان کا تو بیان ہی ہے کہ کانٹرڈکٹ کر رہے ایک دوسرے کے ساتھ. کبھی زندگی میں انہوں نے کہا جی سی جے صاحب نے بولا کہ جی ایک بندہ جو ہے ایماندار ہے, اس میں کوئی شک ہے؟ پینامہ میں ہمارا نام نہیں آیا ہوا ہے, تو ایک ہی ایماندار شخص جو صادق اور امین کا سی جے صاحب نے آف دا ریکارڈ انٹرویوز دے رہے ہیں, پھر دیا, اور انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان کی حکومت رہتی تو پاکستان تباہ ہو جاتا. بہت ہی خطرناک لوگ ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں باجوہ صاحب. میں نے اس پہ ٹویٹ کیا, میں نے کہا جی جو بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے. جن کو انہوں نے انٹرویو دیا ہوا ہے انہوں نے ان کو مرتکب کر دیا کہ ماورا آئین کام کر دیا انہوں نے. یہ تو ایڈمیشن ہے آف گلٹ. وہ تو خان صاحب نے آج ایک انٹرویو میں کہہ دیا ہے کہ ان کے اوپر قانونی کارروائی ہونی چاہیے کہ انہوں نے خود سیاست. باجوہ صاحب نے ویسے ڈینائل بھی ان کا کچھ صحافی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے, اور کچھ کی طرف سے یہ بات لیکن جس دوست کے تھرو کلوا رہے ہیں, دیکھیں یا تو باجوہ صاحب خدا کے کہیں کلیریفائی کریں. ان کو اب اگر انٹرویوز دینے ہیں تو سب کے سامنے دینے چاہیے. پھر انہوں نے کہا کہ میں آخری ان کی سپیچ یاد ہے, انہوں نے کہا میں گمنامی کی زندگی میں جا رہا ہوں. تو یہ تو گمنامی کی زندگی نہیں ہے, یہ تو روزانہ بلا کے آپ انٹرویو کر دے رہے ہیں. تو صحافی کا کام تو چھاپنا ہے. ابھی ڈپینڈ کرتے ہو صحافی کیا لکھ رہا ہے. ابھی صحافی لکھ رہا ہے کہ جی ہم وہ جو ہے انہوں نے حکومت گرائی ہے. ہم بھی تو یہ کہہ رہے تھے. میں نے آپ کو بھیجا ان کا کانگریس کا بل ہے جی 9 جنوری 2023 کا, وہ آپ کو ہٹا رہے ہیں نان میجر جو ہے نیٹو الائنس سے. مطلب آپ کو جو میجر الائنس تھی نیٹو سے, ابھی اس لسٹ سے ہٹا رہے ہیں. آپ پارے اس عوام کو پڑھ کے بتائیں, وہ کہتے ہیں کیسے آپ یہ بل پیش ہوا ہے, ضروری نہیں ہے کہ یہ پاس بھی ہو جائے نا. دیکھیں انہوں نے آپ کو ہٹا رہے ہیں, وہ پاس ہو جائے گا, لیکن اس کا دیکھیں اس کی پاس ہوگا تو ہٹائیں گے نا. ابھی پاس ہوا نہیں ہے, پروسیس سٹارٹ ہو گیا نا جی. آپ کو انہوں نے لسٹ بتا دی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہٹ گیا نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں پاس ہو جائے گا؟ نیچے جو لسٹ لکھی ہوئی ہے نا جی, وہ لسٹ آپ ان کو بتا دیں, یہ وہ ڈوم اور نہیں ہے جو پچھلے 20 سال سوائے ہماری حکومت کے ہر ایک کو کہا گیا تھا. وہ لسٹ ضرور عوام کو پڑھ کے سنائیے گا, میں نے آپ کو بھیج دیا.